أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتوالية المتواترة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، الفاطمہ اسلامک سنٹر البنی نیو یارک میں 1443 ہجری کی آج کی یہ تیسری مجلس ہے. شب سوئے میں محرم الحرام ہے، 2 کا دن گزرا ہے، تیسری کی شب ہے، اور آج ہم عنوان منتخب کر رہے ہیں آپ حضراتوں خواتین کے لیے حقانیت مذہب شیعہ.
آج ہم شیعہ مذہب پر گفتگو کریں گے اور دورانیہ ہمارا انشاءاللہ وہی 40-45 منٹ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ 50 منٹ میں ٹوٹل مجلس کو اختتام پذیر کر دیں. اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے. آپ نے حسن سماعت سے، حسن نظارت سے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اسی طرح تعاون فرماتے رہیے تاکہ میرے اور آپ کے نام اعمال میں ذخیرہ آخرت کے طور پر یہ عشرہ ممتاز مقام کا حامل. حضرات و خواتین، بغیر کسی مقدمے کے شروع کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ صافات کی 10 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں یہ اظہار ہو رہا ہے کہ شیعہ نبیوں کا مذہب ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور تحقیق ہمیں نوح نے پکارا اور ہم بہت اچھا جواب دینے والے. بعض اوقات اس لیے بھی بندہ نہیں پکارتا کسی کو کہ جسے پکار رہا ہے وہ اچھا جواب نہیں دیتا. اس لیے تو ہم یا اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اچھا جواب دینے والا ہے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ اچھا جواب دینے والے ہیں. اس لیے ہم یا علی کہتے ہیں، وہ اچھا جواب دینے والے ہیں. جن بیچاروں کے جواب دے ہی نہیں سکتے وہ کس منہ سے یا کہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آگئی بات کہ وہ بھی مجبور ہو کر یا علی کیوں کہتے ہیں. اللہ نے کائنات میں اپنے اور رسول کے بعد اگر کسی کو حق دیا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جواب کا اور حلالی مشکلات کا، وہ ذات علی ابن ابی طالب. بڑی مہربانی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دے دی نوح کو. وہ کشتی جو نوح کی تھی نجات مل گئی. وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی نجات دے دی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر اہلیہ کو نجات دی ہے، اہلیہ کو، اگر اہل سے مراد اہلیہ ہے تو قرآن من الغابرین کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے تھی؟ تو پتہ چلا اہل کا معنی اہلیہ ضروری نہیں. اہلیہ کو اہلیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اہل ہوتی ہے. اہل پہ بولا جاتا ہے، نا اہلوں پہ نہیں. اگر بیوی نا اہل ہو تو اہل سے نکل جاتی ہے، بیٹا نا اہل ہو تو اہل سے نکل جاتا ہے. جیسے نوح اور لوط کی بیٹیاں نکل گئی، بیویاں نکل گئی، نوح کی زوجہ نکل گئی، لوط کی زوجہ نکل گئی. اور نوح کا بیٹا نکل گیا. اب آپ نے اندازہ فرما لیا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. کرب عظیم تھا وہ جو وفارت تنور، وہ جو نکلا تھا مسجد کوفہ سے، جو وہ تنور نکلا تھا آون کے طور پہ، جو پانی نکلا تھا، زمین سے بھی گرم پانی، آسمان سے بھی گرم پانی، اور حکم ہوا کہ سفینہ بناؤ، اور سفینہ چلا، اور سفینے میں وہ بچ گئے. ان کو بھی بچا لیا اور اہل کو بھی بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے نوح کے قصے کو ناتمام چھوڑ دیا. کوئی آئے گا آخر میں وہ تمام کرے گا. یعنی یہ امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام حسین کا اور امام زمانہ، ان دونوں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی ان پر ہم اپنا سلام قرار دے دیتے ہیں. ایک بات طے ہو گئی کہ جو مشہور ہو جائے علیہ السلام، جو مشہور ہو جائے سلام اللہ علیہ، سمجھو وہ اللہ کا محسن ہے. یا علی یا علی.
اب سمجھ میں آ گئی بات؟ لوگ اس لیے بھی اپنے بزرگوں کو علیہ السلام نہیں کہتے، رضی اللہ عنہ کی نسبت امت کی طرف سے ہے، علیہ السلام کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آگے چل کے کہا ثم اغرقنا الآخرین، وہ جو آخر تھے دیگر لوگ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق جو ابراہیم تھے وہ ابراہیم تھے نوح کے شیعوں میں سے، انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک بات تو قرآن نے سورہ صافات میں بتا دی، ہر ایک ہلاک ہو سکتا ہے، شیعہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور پھر کلاس بھی رکھ دی کہ شیعہ زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس سلیم دل ہو، بتوں سے پاک دل ہو، گستاخی شان رسالت سے پاک دل ہو، گستاخی شان امامت سے پاک دل ہو، نافرمانی امامت سے پاک دل ہو، گناہوں سے پاک دل ہو، آلودہ جذبات نہ ہو بلکہ ہمیشہ آلودہ اطاعت۔ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی، توجہ فرمائیں، شیعہ سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی۔ پہلے بندہ مسلمان کہلاتا ہے، پھر بندہ مومن کہلاتا ہے، اس کے بعد بندہ شیعہ کہلاتا ہے۔ مسلمان اور مومن مخلص ہوتے ہیں، شیعہ مخلص ہوتا ہے۔ مخلص میں اور مخلص میں فرق یہ ہے، جو لوگوں میں خلوص رکھے اسے مخلص کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں مخلص شمار ہو اسے مخلص کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بهذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ مخلصون نہیں، مخلصون۔ یہ قرآن کی 10 آیتیں رکھ دیں بھائیوں کے سامنے اور کہیں ان کا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ اچھا، قرآن کی بیوٹی ہے عجیب، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ یہ میں سے اور ڈائریکٹ کہنا شیعہ تھے۔ اگر اللہ کہہ دیتا اِنَّا ابراہیم کانا شیعتا نوح، یہ بالکل سیدھی بات تھی۔ تحقیق ابراہیم شیعہ تھے نوح کے۔ اگر یوں فرماتا تو سمجھ میں آتا کہ نوح کا شیعہ صرف ایک ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ کہہ کے بتا دیا، اکیلا نہیں ہے، پوری جماعت ہے، پوری امت ہے۔
ہے، پوری ملت ہے جو شیعہ ہے۔ ایک اور سیکوینس ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ مبارکہ قصص میں 15ویں آیت میں فرمایا بدخل المدینہ علی حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ ارشاد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ لوگ جب آئے تو دیکھا کہ لوگ تو سو رہے ہیں، مگر ایک چوراہے پہ، ہمارے کراچی والے کہتے ہیں چورنگی پہ، ایک چورنگی پہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سوچا ھذا من شیعتہ، یہ جو ایک لڑنے والا ہے یہ تو میرے شیعوں میں سے ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ میرے دشمنوں میں سے ہے۔ دیکھیے جو دشمنوں میں سے ہے اس کے مذہب کا اعلان نہیں کیا، اپنے کے مذہب کا اعلان کیا۔ موسیٰ یہی بتا رہے ہیں جو شیعہ کا دشمن ہے وہ لا مذہب ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ گویا دو مذہب ہیں، ایک شیعہ نبی، ایک عدو نبی، دو ہی مذہب ہیں قرآن کے، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن۔ اب مرضی ہے مسلمانوں کی، جو چاہیں اڈاپٹ کر لیں۔ قرآن میں دو ہی مذہب ہیں، یا ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، ہمارے غریب خانے پہ آئے لاہور میں، بہت پرانی بات ہے 80s کی، فرمانے لگے کہ حضور ہم ایک سوال کرنے آئے ہیں، آپ اپنے مذہب کو قرآن میں ثابت فرما دیں۔ میں نے کہا حضور یہ تو بعد میں بات کریں گے نا، پہلے آپ اپنا مذہب ثابت کر دیں، پہلے آپ اپنے مذہب کا نام دکھا دیں، اور پھر میں 4 جگہ ثابت کرتا ہوں، 4 جگہ شیعہ کا لفظ آیا، مشتقات تو زیادہ آئے ہیں، 4 جگہ شیعہ کا لفظ آیا ہے۔ 3 آیتیں 3 جگہوں پہ آ گیا، یہ جو آیتیں میں نے پڑھ لی 3 جگہ آ گیا۔ چوتھا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ہمارے جو اپوننٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ آیت شیعوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے پھر ہم، یعنی اللہ، پھر ہم لننزعن، ہم ہر ایک گروہ کی گردن کو مروڑ دیں گے اور انہیں ہم سزا دیں گے جو رحمان پر غصہ کرتے تھے۔ کہنے لگے یہ تو شیعوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بھیا یہ شیعوں کے خلاف نہیں ہے، اب سے 10,000 کا چیک آیا ہے، لڑائی ہوئی نہیں، جتنے لڑنے والے ہیں 10-10 ہزار الفاطمہ کو دے دیں، ان کے گھر ویسے ہی سیٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ کچھ دیں گے نہیں تو غصہ ہی کریں گے نا، کچھ نکالیں بھی تو صحیح نا، کچھ جیبوں کو ہوا لگائیں، کچھ بینکوں کو خالی کریں۔ یہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی گورنمنٹ کو نہیں دے رہے، لہذا راہ خدا میں کچھ خرچ کریں۔ تو خیر یہ بات یہاں ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نبی کے شیعوں میں سے ہے، یہ نبی کے یعنی ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ فاستغاثہ الذی، توجہ رہے تاریخ رقم ہو رہی ہے قرآن، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، استغاثہ کیا اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس کے خلاف، جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ ایک بات طے ہو گئی، شیعہ کبھی بھی اپنے مولا کی مدد کا منکر نہیں ہوتا۔ میں نازل ہو، رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، اور محرم الحرام کی ان مجالس میں شرکت کے صدقے میں اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
ہمارا حشر و نشر امام حسین کے زمرے میں ہو، لواء الحمد کے سائے میں، سرکار غازی کے علم کے سائے میں ہم جنت الفردوس میں پہنچے۔ تو استغاثہ ہمارے ہاں یہ خوشاب، جھنگ، بھکر وغیرہ میں، چکوال وغیرہ میں بڑے استغاثے ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ شاہ جی کے ہاں بھی گجرات میں استغاثے کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت سے بندہ طلب غوث کر رہا ہے، طلب غوث کہتے ہیں مدد کو، مدد مانگ رہا ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد کے مانگنے کو۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو شیعوں میں سے تھا موسیٰ کے، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، کس کے خلاف؟ علی الذی من عدوہ، وہ دشمن کے خلاف جو موسیٰ کا دشمن تھا، اس کے خلاف مدد مانگی۔ فوقظہ موسیٰ، ادھر اس نے مدد مانگی، ادھر موسیٰ نے مشت محکم ماری، فقضا علیہ، اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی، مولا ایسا ہونا چاہیے جو فاتح خیبر جیسا ہو، فاتح خندق جیسا ہو، فاتح بدر و حنین جیسا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ۔ اب بات طے ہو گئی کہ پورے قرآن مجید میں، بھولیں گے تو نہیں، 4 مرتبہ لفظ شیعہ پورے قرآن میں 4 مرتبہ۔ اور میں حیران ہوا، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرا کام یہی ریسرچ ہے۔ دیکھیں میں لنچ ڈراپ کرتا ہوں، لنچ پہ جاتا نہیں ہوں، صرف اس لیے کہ میں ریسرچ کر لوں۔ بھلا و حماد کا آج تھوڑا سا لنچ مجھے کرا بھی دیا ہے، اللہ اس کو جزا دے۔ بہرحال میں اسی لیے بہت زیادہ وقت میں سوشیالوجی میں نہیں گزارتا، ریسرچ۔ میں نے جب دیکھا گنوں کہ کون کون سے ہیں جو 4 مرتبہ آئے ہیں تو میں حیران ہو گیا۔ شیعہ بھی 4 مرتبہ، لفظ محمد بھی 4 مرتبہ، لفظ انتقام بھی 4 مرتبہ، لفظ قصاص بھی 4 مرتبہ۔ سمجھ میں آگئی بات نا؟ شیعہ ہے محمدی، اور شیعہ ہی لے گا انتقام، اور شیعہ ہی کربلا کا قصاص لے گا۔ یہ 4 یہ آپ کہتے ہیں نا 4 دانگے عالم، یہ 4 چاند لگے ہوئے ہیں شیعہ کو۔ تو یہ قرآن مجید سے، اچھا اب آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں، یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ تھے۔ ایک مولانا تھے، مولانا شوکت علی، ہمارے شیعہ مولانا تھے۔ میں پڑھ رہا تھا میاں چنو میں، جانتے ہیں نا میاں چنو کے مرکزی امام بارگاہ میں اشرا پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایسے کہہ دیا کہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ علی کے شیعہ تھے، ہے روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے میں علی کا شیعہ ہوں۔ وہ مولانا صاحب بزرگ تھے، ہمارے باپ کی عمر کے ہوں گے، بیچ میں ہی کھڑے ہو گئے، دبلے پتلے سے تھے، بالکل چھوٹا سا قد تھا۔ کہہ گے کہ مولانا خبردار، کم سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ علی کے شیعہ نہیں تھے، وہ نوح کے شیعہ تھے۔ میں نے برجستہ ایک جملہ کہا، ذرا آپ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس جملے کو، سن لیجئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ تشریف رکھیں، زحمت نہ فرمائیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اس چھوٹے طالب علم کی مشکل کو حل کر دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ علی کے شیعہ تھے۔ اگر ابراہیم علی کے شیعہ ہو تو پھر دنیا کہے گی شیعت شروع ہوئی ہے۔ توجہ، ابراہیم سے آپ یہی کہیے کہ وہ نوح کے شیعہ ہیں کہ جب سے شیعت شروع ہوئی ہے علی سے۔ اگر علی کے شیعہ ہو تو شیعت شروع ہوئی علی سے، اگر نوح کے شیعہ ہو تو پتہ چلا جب سے شریعت ہے، جب سے اولو العزمیت ہے، جب سے رسالت ہے، تب سے شیعت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا جو عنوان ہے حقانیت شیعہ، کہ مذہب شیعہ حق ہے، خیر البریہ۔ اچھا یہ بھی آج سن لیجئے، کل فرقے ہوں گے 73، یہ شیعہ سنی سب نے لکھا۔ ستفترق امتی بثلاث وسبعین فرقہ، میری امت بٹے گی 73 میں،
گویا بٹوارا تو ہونا ہے. ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، ہم چاہتے ہیں اتحاد ہو، مگر قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے شیعہ فرقے 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 تو ہونے ہیں 73، ان میں سے 72 نے جانا ہے جہنم میں، ایک نے جانا ہے جنت میں. آج مجھ سے سن لیجئے، 60 فرقے ہیں بھائیوں کے، 13 فرقے ہیں شیعوں کے. ہاں، شیعوں میں سے بھی اثنا عشری نے جانا ہے. جی ہاں، 12 امامیہ نے جانا ہے. وہ واقفیوں نے نہیں جانا، وہ شیش امامیوں نے نہیں جانا، وہ جو علی اللہی ہیں انہوں نے نہیں جانا. انہوں نے جانا ہے جو اثنا عشری ہے، ایک فرقے، اسی کا نام شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، 12 امامی، وہی جائے گا. شاید اسی لیے اللہ نے گھنٹے بھی 12 بنائے کہ ان کو ہر گھنٹے میں امام یاد رہے. اللہ نے مہینے بھی 12 بنائے، ہر مہینے میں ان کو ایک امام تو یاد رہے. اللہ نے برج بھی 12 بنائے، برج بھی 12 بنائے آسمان کے، کہ ان کو پتا چلے اگر آسمان چمکتا ہے 12 سے تو زمین بھی چمکے گی 12 سے. نقبائے بنی اسرائیل بھی تھے 12، بنی اسرائیل کے خلیفے بھی 12 تھے. حضور کے خلیفے بھی ہیں 12. اگر حضور یہ نہ بتاتے اولہم علی و آخرہم مہدی تو لوگ کسی کو بھی مان سکتے تھے. سرکار بتا کے گئے، یہ بھی بتایا، اور 12 کے نام بھی بتائے، 12 کی کنیتیں بھی بتائیں. یہ بھی بتایا محمد کتنے ہیں، علی کتنے ہیں، حسن کتنے ہیں، حسین کتنے ہیں، جعفر کتنے ہیں، اور موسیٰ کتنے ہیں. حسین اور جعفر اور موسیٰ ایک ہیں، محمد 4 ہیں، علی بھی 4 ہیں، حسن 2. یہ اثنا عشری فرقہ ناجیہ ہے. دیکھیں، ایک حوزے کی، جی ہاں خیر البریہ. ایک بات اور سن لیں حوزے کی، یہ ہماری سیمینری کی ایجوکیشن ہے، حوزے کی ایجوکیشن. ہم حوزے میں جب پڑھتے پڑھاتے ہیں منطق، تو اس میں ہم ہدایت کی تعریف کرتے ہیں. ہدایت، گائیڈنس. یہ عشرہ ہدایت کے لیے ہے، یہ مجلسیں ہدایت کے لیے ہیں، یہ امام بارگاہ ہدایت کے لیے بنا ہے، یہ نبی و امام آئے ہدایت کے لیے، یہ مریم و بطول آئیں ہدایت کے لیے، یہ وحی آتی رہی ہدایت کے لیے، یہ سنت ہے ہدایت کے لیے، یہ کتاب و عطرت ہے ہدایت کے لیے، یہ قرآن ہے ہدایت کے لیے. ہم ان علینا للہدیٰ، اللہ فرماتا ہے ہماری ڈیوٹی ہے، ہدایت کی ڈیوٹی ہماری ہے. آپ واحد شیعہ ہیں جن کے ہاں ہدایت کا عجیب ٹرانسفارمر ہے. یہ بجلی ٹرانسفارمر سے آتی ہے نا، آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. تحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب حسین کو لمیٹڈ نہ کرنا شیعوں میں. چراغ ہدایت کی ضرورت تو نبیوں کے گھروں میں بھی ہے. نبیوں کے لیے بھی حسین چراغ ہدایت ہے، کائنات کے لیے حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینۃ النجات. سبحان اللہ، نجات کی کشتی ہے. اگر آپ خستہ نہ ہوئے ہوں تو ایک حدیث بیان کر دیں. سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے، یعنی 14 سفن النجات، کلنا، سارے، نحنو، سارے 14 کے 14 سفن النجات، نجات کی کشتیاں، ہر ایک نجات کی کشتی ہے. اما سفینۃ بعض روایت میں لنا، سفن النجات لنا، ہمارے لیے،
ہم ہمارے لیے کشتیاں ہیں، سفن النجات ہیں، ہم سفینہ ہائے نجات ہیں، ہماری کشتیاں نجات کی کشتیاں ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا سَفِينَةُ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ ابن علی أَوْسَعُ مِنَّا وَأَسْرَعُ مِنَّا، لیکن میرے جد حسین کا سفینہ ہم 13 سے وسیع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ بھیا حسین کا مقابلہ تو نانا اور بابا نہ کر سکے، یزید کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کی وسعت سفینہ کا مقابلہ تو ان کے آباء و اجداد نہ کر سکے، ان کے بھائی نہ کر سکے۔ حسین ابن علی ایک خاص نعمت الہی کا نام، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حسین کی قوم ہیں، آپ کی نسبت ہے حسین کی طرف۔ تو اب ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو شیعت ہے، تشیع ہے، 72 فرقے سارے جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ اب وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اب میں 16 حوالوں سے پڑھ رہا ہوں، جس میں صحیح کتابیں بھی شامل ہیں۔ میرے پاس فوٹو کاپیز ہیں، ساری دیکھ لیجیے گا اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ ان میں یہ لکھا ہے کہ سرکار نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، بار بار فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ تو وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو علی کا فرقہ ہوگا، جو حسین کا فرقہ ہوگا۔ شکریہ، سلامت رہیں، بسم اللہ۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آگے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہا نا، یہ تو کسی کو اعتراض نہیں نا شیعہ پر۔ اچھا پھر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم امت تھے، قانت تھے۔ قانت یہ قنوت والی، شیعہ ہوتا ہے قنوت والا، ترجمہ کر لیں، بے شک پوچھ لیں۔ قانت تھے، اللہ کے لیے قنوت کرتے تھے، اور حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں اسٹیٹ فارورڈ۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے ملک محمد حنیف، سب سے ٹیڑھا بندہ وہ تھا ہمارے گاؤں کا جی، مگر نام تھا محمد حنیف، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل۔ ایسے ایسے اچھے نام ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ہدایت کرے، بھی اپنے نام کی لاج رکھ لو، نسبت کی لاج رکھ لو، آباء و اجداد ہی کا خیال کر لو کہ کن کی اولاد ہو۔ شیعہ علی کو تو گالی دینی نہیں چاہیے، ہمارے شیعہ مذہب میں گالی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں گالی نہیں، اور یہی ہماری بیوٹی ہے۔ میں اگر یوں کہوں 72 فرقوں پر جو ہمیں امتیاز حاصل ہے، ان کے ہاں گالی ہے، ہمارے ہاں گالی نہیں، اس لیے کہ گالی کا موجد یزید کا بابا ہے، حسنین کا بابا دعاؤں کا موجب۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، حنیف تھے، مسلم تھے۔ ایک جگہ کہا لم یکو من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ قرآن کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ابراہیم یہودی ہے نعوذ باللہ، یا نصرانی ہے، یا مشرک ہے نعوذ باللہ، زبانم بے سوزت کافر ہیں؟ یہ بار بار کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے کہ پہلا نبی جسے اللہ نے ٹائٹل وائز شیعہ کہا ہے وہ ہے ابراہیم، اور اللہ جانتا تھا کہ شیعہ کو یہ کہیں گے کافر، میں پہلے ہی نفی کر کے جاؤں۔ شیعہ نہ یہودی ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، حنیف ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے۔
لہذا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اب قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور یہ جو شیعہ کو کافر کہتے تھے اب تو خیر دب گئے ہیں الحمدللہ، جو کہتے تھے یا ابھی بھی تھوڑے بہت شرارتیں کر رہے ہیں، آج بھی پنڈی بھی شرارت کی ہے، انہوں نے ایک گھر کو جلایا ہے جہاں مجلس ہو رہی تھی اور بے حرمتی کی ہے، عزاداری کی، علم عباس کی، خدا ان کو غرق کرے، طالبانیوں کو اور ان سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی والوں کو، داعشیوں کو جو بچے کھچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فراریوں کی اولادوں کو کراریوں کے ذریعے شکست فاش دے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے، اور ہمارے عزادار جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عزت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کو یہ جب کہتے تھے نا کہ شیعہ کافر ہیں تو ان سے یہی تو ہم نے پوچھا تھا کہ بھئی قرآن تو شیعہ کہہ رہا ہے ابراہیم کو، قرآن تو شیعہ کہہ رہا ہے موسیٰ کو، تو اب ہمت ہے سلمان، بوذر، مقداد، عمار، بلال، صہیب ابن عباس، ان سب کو حدیث شیعہ کہہ رہی ہے، اب ہمت ہے تو ان سب کو کافر کہہ دو۔ اگر یہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ لہذا یہ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک دامن وقت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ایک دو تین جملے جتنے آ سکتے ہیں۔ یا علی بشر شیعتک بخصال عشر، یا علی اپنے شیعوں کو میری طرف سے 10 مبارک بادیں دے دو۔ چاہتے ہیں آپ سن لیں مبارک بادیں؟ 10 کی مبارک دے دو، 10 چیزیں، 10 نعمتیں یا علی آپ کے شیعہ کو ملیں گی۔ اگر بیدار ہے تو پہلی بتاؤں، طیب المولد، یا علی آپ کا شیعہ کبھی مجہول الشجرہ نہیں ہوگا۔ یا علی، یا علی، لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ شیعت خود شجرہ طیبہ کا نام ہے، شیعت شجرہ طیبہ ہی سے تو ہے، آل محمد ہی تو ہے شجرہ طیبہ۔ طیب المولد، آپ کا شیعہ مجہول الشجرہ نہیں ہوگا، اس کی ولادت پاک ہوگی۔ باقی فرقوں کے اماموں کی ولادت پاک نہیں، شیعہ و علی کے غلاموں کی ولادت پاک ہے۔ اب علی کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ کعبے میں پیدا کیوں ہوئے، جن کے غلاموں کی ولادت پاک ہے ان کے امام کی ولادت کا کیا سیٹ ہے؟ یا علی، یا علی، طیب المولد، آپ کے شیعہ کی ولادت پاک ہوگی۔ وحسن ایمانہم باللہ، سبحان اللہ۔ یا علی آپ مبارک دے دیں اپنے شیعوں کو کہ وہ اللہ پر صرف ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، ایکسلنٹ ایمان کے حامل ہوں گے۔ بھیا ہمارے ایمان کی گواہی تو رسول دے رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں ان کا ایمان اللہ پر احسن ہوگا، حسن کا حامل ہوگا۔ تیسری نعمت وحب اللہ عز وجل، یا علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دے دنیا اللہ سے محبت کرے گی، اللہ تیرے شیعوں سے محبت کرے گا۔ یا علی، یا علی، کچھ سمجھ رہے ہیں علی کے شیعوں؟ کیا منزل ہے، کیا مقام ہے۔ اور والمقت منہ لأعدائہم، دوسری بات میں مقت اللہ لأعدائہم، اپنے شیعوں کو، بس ایک اور کہوں گا اور آج کی حد تک اجازت لے لوں گا، اپنے شیعوں کو بشارت دے دو یا علی کہ جو ان کے دشمن ہوں گے نا، انہیں اپنے دشمنوں سے لڑنا نہیں پڑے گا، شیعوں کے دشمنوں سے خود خدا لڑے گا۔ دیکھ لیں یہی وجہ ہے علی کا شیعہ کبھی اپنے دشمن پہ تبرہ نہیں کرتا، آل محمد کے دشمن پہ تبرہ کرتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جیتے رہے۔
ایک جملہ بھی سن لے، معصوم فرماتے ہیں شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، سبحان اللہ، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا۔ ہمارے ہاں یہ ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے یہ ایسا ہے کہ کمیوں کو، ایک کمی ہوتے ہیں ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے، دور بٹھاتے، یعنی نوکروں کو ساتھ نہیں بٹھاتے۔ کیا مولا ہیں ہمارے، جو نہ فقط اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں، نہ فقط اپنی سواریوں پہ بٹھاتے ہیں، نہ فقط اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں، نہ فقط قبر میں آتے ہیں، نہ فقط مرتے وقت سرہانے آتے ہیں، نہ فقط انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نہ فقط جنت میں اپنا نیبر بنائیں گے، یہ بھی فرما رہے ہیں یہ تو بائی نیچر ہماری محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا خمیر بچ گیا تھا اللہ نے اس سے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے اس طرح علی کی محبت ہر شیعہ کو کھینچ لیتی ہے۔ یا علی یا علی، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم خوش ہوں، اس وقت غمگین ہوتے ہیں جب ہم غمگین ہوں، ہماری خوشی میں خوشی، غمی میں غمی، اس لیے شیعہ کرتے ہیں کہ ان کے خمیر میں اور ان کے ضمیر میں آل محمد کی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث افتخار بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا، انکم نسبتم الینا، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہے ہماری طرف۔ اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گے تو لوگ کہیں گے آل محمد کے شیعہ کی یہ حرکت۔ چھٹے امام نے کہا تم گلی میں چلو، شہر میں بسو، دیہات میں رہو، کوچے میں نظر آؤ، سوشیالوجی میں جاؤ، مجلس و محفل میں جاؤ، لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، اللہ جعفر ابن محمد پہ رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گیا۔ آپ نے وردی پہن رکھی ہے اطاعت محمد و آل محمد کی۔ یہ جو لباس آپ نے پہنے ہیں عزا کے لباس، یہ صرف لباس نہیں ہے، یہ کربلا کی وردی ہے۔ اس وردی کے سبب تو 12واں آپ کو بلائے گا آؤ کربلائیو، تو کربلائیوں والی صفتیں پیدا کریں، یہ ہے تشیع۔ دیکھیں شیعہ، یہ اللہ آپ کو تشییع جنازہ میں شرکت کی توفیق دے۔ بعض بندے تو ہمارے بڑے نخرے کرتے ہیں کہ جنازے میں کیا جانا، اللہ ان سے پوچھے۔ میں نے کہا جنازے میں آؤ گے، جنازے میں کیا جانا، کوئی محفل ہو تو بلائیں، کوئی کھانا پینا تو، کوئی باربیکیو تو بلائیں۔ میں نے کہا بھئی اللہ ایسا باربیکیو کرے گا تیرا، تو آ تو صحیح قبر میں۔ خدا ہدایت کرے ان کو، پتہ نہیں کیا ان کا مزاج ہے۔ تشییع جنازہ میں اندک ثواب یہ ہے، چھوٹا ادنا ثواب یہ ہے کہ شرکت کرنے والے کے سارے گناہ تدفین سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گناہ معاف ہو؟ عیادت مریض کو جائیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صلہ رحمی کریں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خوش اخلاق رہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باپ کے چہرے کو دیکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اماں کا چہرہ دیکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اماں بابا کی قبر پہ چلے جائیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھ دیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو سیل پہ لگی ہوئی ہے، تم مفت بھی حاصل نہ کرو، اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں۔ کربلائیوں تقریر تمام ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
تشیع پر، حقانیت تشیع پر عشروں کے مضمون ہیں، مگر آج جتنا ہو سکتا تھا جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آخری بات کروں، تشییع جنازہ۔ یہاں پر میں آیا تھا، یہ چودھری صاحب کا جو جنازہ تھا آپ نے بلایا تھا، مجھے یاد ہے ایک اور بھائی بھی تھے، ان کے جنازے میں بلایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تشییع یہ ہوتی ہے کہ جدھر جنازے کا رخ ہو ادھر آپ جائیں۔ یہ باہر ہم نے جنازہ پڑھایا تھا، اگر آپ یوں کی بجائے یوں چلے جائیں تو آپ کو تشییع والا نہیں کہیں گے۔ تشییع جنازہ کا مطلب ہے جنازے کے پیچھے چلنا۔ آپ ہیں اہل تشییع علی، علی کے پیچھے چلنا ہے، الٹی سمت میں نہیں جانا۔ علی نمازی ہیں تو بے نماز نہیں بننا، علی روزہ دار ہیں تو بے روزہ نہیں بننا، علی قاری قرآن ہے تو قرآن کو ترک نہیں کرنا، علی سچے ہیں تو جھوٹے نہیں بننا، علی کے کردار کو اڈاپٹ کرنا ہے، معاویہ کا کردار اڈاپٹ نہیں کرنا، تب تو اہل تشییع ہے۔ بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ عزیزان محترم، آج ہے 2 محرم، آج کاروان حسینی کربلا پہنچ گیا۔ راوی نے لکھا کہ حر اس سے پہلے ملا تھا، آپ کو معلوم ہے، حر راستے میں ملا تھا۔ حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور حر نے بڑی جسارت کی۔ میرے والد صاحب قبلہ کہتے تھے کہ جتنی جسارت حر نے کی ہے ہم میں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر وہ کتنے کریم ابن کریم ہے، اتنی بڑی جسارت کو ایک منہ کی معافی اور دل کی ٹوٹنے سے معاف کر دی۔ انشاءاللہ میں پڑھوں گا حر کے بارے میں ڈیٹیل سے۔ جب حر نے کہا نا کہ یبن رسول اللہ بدل طریقک، یہ مفہوم کلام، فرزند رسول راستہ بدل دے۔ سرکار کا مفہوم کلام یہ ہے، فرماتے ہیں انا الدال علی الطریق لا ابدل طریقی، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ راستہ بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اس ایک جملے نے جو گرد پڑی تھی نا ایمان حر پر، اس کو صاف کر دیا۔ وارد کربلا ہوئے تو سرکار سید الشہداء کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جیسے کربلا آئی نا، گھوڑا رک گئے۔ سرکار نے 6 سواریاں بدلی ہیں، 6 گھوڑے بدلے۔ جب 6 کے 6 نہیں چلے تو یہ کہہ کے فرزند رسول اتر گئے، ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا مقتل رجالنا، یسفک دماؤنا، تحتک حریمنا۔ ہماری قتل گاہ آ گئی، ہماری خیمہ گاہ آ گئی، جہاں ہمارے مرد مارے جائیں گے وہ میدان آ گیا، جہاں میری بہنوں اہل حرم بیٹیوں کی چادریں چھن جائیں گی وہ جگہ آ گئی۔ بسم اللہ کر کے اتر پڑے، بسم اللہ کہہ کے اتر پڑے۔ جیسے ہی اترے ہیں تو اللہ اکبر، پوچھتے علی اکبر بابا کیا ہوا؟ کہا ہماری قتل گاہ آ گئی۔ تو بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے علی اکبر؟ فرماتے ہیں اولسنا علی الحق اذا لا نبالی بالموت، بابا ہم حق میں ہیں نا، تو پھر موت سے ہم نہیں ڈریں گے، موت ہم سے گھبرائے گی۔ قاسم سے پوچھا آپ موت کو کیسے سمجھ رہے ہو بیٹے؟ فرمایا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی، چکھی ہر نبی و ولی نے ہے، بتائی صرف حسن کے بیٹے نے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں صاح الحسین صیحۃ، ایک چیخ نکل گئی، سید الشہداء زارو قطار رونے لگے۔ بنی ہاشم کے مرد ایسے روتے نہیں تھے۔ آ کر پوچھا علی اکبر نے بابا ماذا یبکی کا، کیوں رو رہے؟ کہا وہ جگہ آ گئی جہاں ہم صفین سے پلٹے تھے، تمہارے دادا سو گئے تھے، تمہارے تایا حسن کے، میرے بھائی حسن کے زینوں کا آتا ہے، مگر
یہ جھونکا بڑا عجیب ہے، یہ ہوا کا جھونکا ایسا آیا، اس ہوا میں مجھے آپ کے خون کی خوشبو، اللہ اکبر۔ یہ سارے قرائن تھے عزیزوں کہ خاندان اہل بیت وہاں پہنچ گیا جہاں وعدہ طفلی تھا۔ اور ایک بات یہ بھی بی بی نے کہی، بھیا جب سے ہم چلے ہیں نا، جب ہمارا قافلہ رکتا ہے نا، کسی دکھیاری بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے، ابھی بھی وہ بی بی رو رہی ہے۔ کہا وہ ماں فاطمہ ہے بہنا، جب ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے بھی مدینہ چھوڑا، جب سے ہم نے مکہ چھوڑا اماں نے بھی مکہ چھوڑا، ہر منزل پہ ماں ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور آج بھی ماں حسین کی آپ کی مجلس میں موجود ہے۔ ساری ماؤں کو چین مل جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد، یہ واحد ماں ہے حسین کی جو آج بھی قبر میں روتی ہے یا نکل کے روتی ہے۔ جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے، کوئی جائے نہ جائے اسے تو جانا ہے یا ملاحظہ کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ بلایا بستی والوں میں سے ایک بزرگ کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اسباب گریہ ہے، ورنہ وہ عالم علم لدنی ہے، ہمارے لیے ڈاکومنٹیشن بنانی ہے۔ اس نے کہا اس کا نام غازریہ ہے، اس کا نام ناصریہ ہے، اس کا نام شاطی الفرات ہے، اس کا نام یہ ہے۔ آخر ایک اور بزرگ آگے آیا اور اس نے کہا یقال لہا کرب و بلا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ بھئی یہ کہنا تھا، حسین ابن علی نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، یا اللہ مجھے کربلا کی مصیبت میں کامیاب کرنا۔ کربلا آ گئی، کربلائی کربلا آ گیا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کو بلایا، 4 مربع میل اراضی 60,000 درہم دے کر خرید کی۔ جب بیع نامہ لکھا جانے لگا، کربلائیوں پتہ ہے کس کے نام لکھوایا؟ لکھوایا کہ یہ زمین خرید کر رہا ہے علی ابن الحسین الاکبر، یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، اس لیے اکبر کا نام لکھایا کیونکہ حصے کی بہن بھی ساتھ تھی، بیٹا حسین کا تھا، پالا زینب نے تھا۔ یہی وجہ ہے جب کبھی تماچا سکینہ کو لگتا یہی کہتی تھی علی اکبر کی جاگیر میں مجھے شمر تماچے مارتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں، بنی اسد آئے ہیں، انہوں نے ہدیہ بھی لے لیا۔ حسین ابن علی نے کہا ساری زمین تمہیں واپس کرتا ہوں مگر 3 شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی زمین ہمیں قبروں کے لیے دے دینا، باقی میں تم کاشتکاری کرنا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب 12 محرم کو ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہو تو تم انہیں دفن کر دینا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا زائر آئے انگلی پکڑ کے اسے ہماری قبروں کا نشان بتا دینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے اس انکم میں سے جب بھی کوئی زائر آئے اسے 3 دن کا کھانا کھلانا، 3 دن مہمان رکھنا۔ جب حسن البکر کے دور کے بعد صدام کے دور میں میں زیارت میں گیا، مجھے ایک بنی اسد کا جوان ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر لے گیا، سامنے امام خمینی کی تصویر لگی تھی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا شیخ اس لیے رو رہا ہوں، حسین کی وصیت تھی 3 دن مہمان رکھنا، ہم مجبور ہیں حسین ابن علی کو میری شکایت نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیا ہے وارث تو انہوں نے مدد کی ہے، ایک ایک کا بتایا ہے کہ یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ قاسم کی لاش ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب لاشوں کو دفن کیا بنی اسد کی معاونت سے ایک لاش ایسی تھی ادھر سے اٹھاتے ادھر سے لڑک جاتی، یہ فاطمہ کے لال کی لاش تھی، کہیں ہڈیاں بکھری پڑی تھی، کہیں پسلیاں تھی، کہیں گوشت کے ٹکڑے تھے، ایک چٹائی لی حسین غریب کی لاش کو دفن کیا اور قبر پہ لکھا آزا قبر الغریب ماتم
ہے